سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شمس اتاری نیپال سے حاضر ہوا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے شراب کے نشے میں خودکشی کی، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھے بغیر دفنا دیا، اب 30-35 سال کے بعد ان کے قبر میں جا کر کیا نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ خودکشی کرنے والے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کفن دفن سب ہوگا، اور اگر کسی کو بھی چاہے خودکشی والا ہو یا کوئی بھی ہو بغیر نماز جنازہ دفن کر دیا گیا، اب یہ کہ جب تک اس کی لاش خراب نہیں ہوتی اس پر اس کی قبر پہ جا کر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اب لاش خراب ہونے کا یہ ہے کہ سیزن پہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے، وہاں کی مطلب ماحولیات پر کہ لاش کب خراب ہوتی ہے۔ 35 سال کے بعد تو در نماز جنازہ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اس کی لاش سلامت ہو، کوئی ایسا اپنے پاس آلہ نہیں ہے جسے پتہ چلے اس کی لاش سلامت ہے۔ اسلامی بہنوں کی طرف سے کچھ سوالات آئے ہیں آپ کے لیے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ جب مدنی کاموں کے لیے گھر سے نکلنے کے لیے بچوں کے ابو سے پوچھا جائے کہ ہم چلے جائیں، جواب ملتا آپ کی مرضی، اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی مرضی پر عمل کیا جائے اگر ان کو شرعی رکاوٹ نہ ہو تو۔ اب وہ کس انداز میں کہا ہے کہ وہ ضد کر رہی تھی، ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیا تھا، تو پھر اس نے وہ بیزاری کے ساتھ کہا کہ تمہاری مرضی، اس کا مطلب وہ اجازت دینا نہیں چاہ رہے، تو موقع کی مناسبت سے ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی وہ دینا نہیں چاہتے اجازت، تو اب وہ انہوں نے بیزار ہو کر کہا تو آپ کو نہیں جانا چاہیے، اور اس سے تعلقات بھی ماحول خراب ہوگا گھر کا۔ یہ باہر سے جتنی اسلامی بہنیں آئی ہیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے دعا، یہ کئی دعاؤں کے لیے کہا ہے، کچھ کیا پریشانی کے لیے دعا بھی کر دیں۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے، مشکلات آسان ہوں، گھریلو ماحول جو وہ بھی سازگار ہو جائے، سنتوں بھرا ہو جائے، یہ بھی اس کی کوشش کرتی رہیں۔ گھر میں جو بھی جیسے کہ بچوں کے ابو ہیں یا بچوں کے ابو کی امی ہے، بچوں کی دادی یا پھوپھی، ان سب کے ساتھ اچھی طرح سلوک کریں گی، ان کی خدمت کریں گی تو انشاءاللہ اچھا ماحول بنے گا۔ سب کو نیکی کے راستے پر ڈالنا ہے، اور وہاں کی جو نیشنل اسلامی بہنیں ہوں ان پر خاص توجہ دینی ہے، کہ کئی ممالک ایسے ہیں کہ صرف یہ اردو اسپیکنگ ہے تو اردو اسپیکنگ میں ہی یہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اردو اسپیکنگ کے ساتھ ساتھ دیگر زبانیں بولنے والے دنیا میں بہت ہیں، یعنی کہ شاید بنگلہ بھاشی جو ہے نا یہ دنیا میں اردو بھاشیوں سے کم نہیں ہوں گے تو برابر ہوں گے یا کچھ فرق ہوگا، اتنے پھیلے ہوئے، تو ان کو بھی قریب لانا۔ ان میں سے ایک تعداد ہے جو اردو بھی سمجھ رہی ہوتی ہے لیکن یار یہ بنگالی ہے،
حالانکہ بنگالی کہنے میں بیچاروں کا سنا دل دکھتا ہے بنگلہ، اس لیے میں نے ان کو کہا بنگلہ بھاشی، باہر ملک میں جو کام کرتے ہیں وہ بنگلہ بھاشی، بنگلہ زبان بولتے ہیں، اور جو بنگلہ دیش میں آئے ان کو ہم بولتے ہیں بنگلہ دیشی، اور ان کا رائج بھی بنگلہ دیشی ہے، بنگالی رائج نہیں ہے۔ تو خیر، تو یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ظاہر، اور یہ دین کا کام کا جذبہ رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، بلکہ کئی قوموں سے بڑھ کر میں نے ان کی دیوانگی دیکھی ہے، عشق رسول، ان کا جذبہ، غوث پاک سے محبت، پیر و فقیروں سے محبت، خوش عقیدہ لوگ ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال جو جہاں کا بھی ہو ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے، تو ان کو بھی آپ اپنے قریب کریں۔ اچھا، پھر یہ کہ جیسے کہ اور بھی دیگر ممالک کے بہت ہیں جو اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں، موریشس مثلا وہاں اردو چلتی ہے، کچھ نہ کچھ تو فرق ہوتا ہے لیکن اردو چلتی ہے۔ اسی طرح انڈین ہوتے ہیں، ان میں اردو کافی ہوتی ہے، نہ بھی ہو ہندی بھی ہو تو اردو سے ملتی جلتی ہے ہندی، آپ سب کو قریب۔ اچھا، پھر وہاں کے جو خاص وطنی ہوتے ہیں تو یہ ان کی زبانیں اپنی اپنی ہوتی ہیں، ان پر خاص توجہ دینی ہے کہ کل آپ کے لیے جو مسائل ہیں نا وہاں دوسرے ملک میں، یہ ان کے لیے کم ہوتے ہیں، ان کی زیادہ اپروچ ہوتی ہے وہاں پر۔ اب دیکھو جو یہ لوگ باہر کے جو شخصیات آتی ہیں کیسے خوش ہوتے ہیں، کیسے آفریں کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، یہ کام ہمارے لائق، کوئی بھی کام بولو ملک کی سطح پر ہوگا ہم اس کے لیے بھی کوشش کریں گے، اس طرح کی یہ بولتے ہیں، یہ جذبہ ملتا ہے۔ تو ان کے ساتھ اپنا تعلق باقی رہے، لیکن دنیاوی دوستیاں نہیں کرنی۔ اب کوئی سرمایہ دار ہے، پارٹی ہے، تو آپ نے اس سے دوستی کر لی، بزنس کی لائن کلیئر کر لی، تو کچھ ادھار لے لیا، اس طرح اگر آپ نے کریں گے نا سمجھو آپ دعوت اسلامی پر 2 ہاتھ سے کلاڑے چلا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اپنا مفاد نہیں یہ، ورنہ اگر دے بھی دیا کچھ آپ کو بس زن ہو سکتا ہے کہ یار چھوڑو یار، ہم نے تو بہت تعریف سنی تھی، پیسے کے لوگ یہ کرنا نہیں ہے، یہ خاص مدنی پھول ہے، یہ نہ یہاں والوں کو کرنا ہماری اجازت ہوتی ہے، نہ وہاں والوں کو، نہ غیر ملکیوں میں، نہ کدھر بھی، اپنا مفاد۔ بعض اوقات پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، بعض اوقات کوئی بزنس ترکیب بنا لیتے ہیں، کوئی آتا ہے اسلامی بھائی اس سے، اور بعض اوقات پھر یہ اس میں ڈیفالٹر پتہ نہیں کیا کیا مسئلے ہو جاتے ہیں، کبھی فراڈ بھی ہو جاتے ہوں گے۔ تو اس طرح اپنے دعوت اسلامی، ہماری دوستی صرف دینی اسلامی، اور بس ہم کو اسلام کی خدمت کرنی ہے، اپنے ذاتی کاروبار جو کرتے ہیں اللہ برکت دے کرتے رہے، اس طرح مطلب کسی کو قریب لا کر اس سے یہ مفاد اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو یہ سب میں کام کریں انشاءاللہ، اسلامی بہنیں بھی وہاں کی نیشنل اسلامی بہنوں میں کام کریں، ان کو قریب لائیں، کیونکہ یہ جو وہاں برسوں سے رہتے ہیں نا، بھلے پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، بنگلہ بھاشی ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب سیکھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ وہاں کی زبان، تو وہاں کی زبان والوں کو قریب کریں۔ صحیح بولتا ہوں کہ آپ یہاں کے 100 آدمی لے لو، اپنے وطن کے، وہاں کا ایک پکڑ لو، اور وہ کام کا، وہ ایک اتنا کام دے گا جو 100 نہیں دیں گے آپ کو کام، اتنا کام دے گا وہ، جو وہاں کا نیشنل ہے۔ اس میں میں نے بہت کچھ آپ کو بہت پیاری، یعنی سمجھو یہ مدنی پھول ہے، اتنے یہ کام کے ہوتے ہیں کہ ہمارے کوئی بڑے کام بعد اٹک جاتے ہیں، ہم 1000 آدمی اگر دوسرے ملک کے نہیں کر سکتے، پورا کر ہی نہیں سکتے، یہ ایک ایسا مل جائے گا جو کروا دے گا کام، اگر اس کی اپروچ ہوئی تو، یا اس کی نہیں کسی سے، اس سے اپروچ ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، وہ کروا لیتے ہیں، جبکہ اس کو ہم سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس لیے ان کو ہم سمجھ میں جائیں، ان کے اندر اتریں، ان کی اصلاح کی بھی صورت جو بھی ہے وہ تو ضرورت سب کو ہے اصلاح کی، نیکی کے راستے پہ لائیں تو دیکھو انشاءاللہ آپ کا کام بہت بڑھ جائے گا۔ اب اس وقت بھی جیسے بہت سارے جمع ہیں تو کیا اردو اسپیکنگ کی اکثریت ہے، دوسری زبانوں والے ان کی یقین مانے بہت بڑی قربانی ہے، ان کو ہماری باتیں پلے نہیں پڑ رہی ہوتی، بیٹھے ہوتے، اس کا مطلب ان کے اندر پیاس بہت ہے، تو یہ بھی ان کو بھی استعمال کریں گے، یہ اپنے اپنوں کو لے آئیں قریب، اور آپ محبت دیں، مل جل کے نیشنل جو بھی ہیں ان میں اتر جائیں۔ آپ دیکھو انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کیسے پر لگتے ہیں، اور مدینہ کی طرف چاروں طرف سے پرواز ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن مدینہ میں اوپر نہیں اڑنا ہے، مدینہ شریف سے باہر جو ہے نا بارڈر پر نیچے اتر کے پھر سر جھکا کر ہاں قدم بقدم آن فٹ جانا ہے، سبز گنبد شریف۔ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو اوورسیز
سے جو بیرون ملک سے جو اسلامی بھائی آ رہے ہیں اور وہ اپنے ساتھ اس طرح کی انفلوئنشل پرسنالٹیز کو جو لا رہے ہیں. ہم چند دنوں سے امیر سنت کی جہاں جب ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اس قدر دعوت اسلامی کو یہاں دیکھتے ہوئے وہ دعوت اسلامی کو آپ کے ملک کی حد تک جانتے ہیں، لیکن جب آپ انہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ لاتے ہیں، وزٹ کراتے ہیں، اجتماع دکھاتے ہیں، دعوت اسلامی کے شعبے دکھاتے ہیں اور یہاں کا جو انوائرمنٹ دیکھتے ہیں، اور اگر اللہ کی رحمت سے چند دن 1 یا 2 دن 3 دن یا زیادہ یا کم رک جاتے ہیں تو ان کی لینگویج بدل جاتی ہے، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کی تھاٹ بدل جاتی ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی مطلب کہ ریمارکیبل ان کے وہ ورڈنگ ہوتے ہیں، یقین مانیں آپ. اور وہ کہتے ہیں بات آپ ہمیں کہیں کیا کرنا ہے، آپ ہمیں کہیں کیا کرنا ہے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. شاید وہ کام ہم برسوں میں وہ نہ کر سکیں جو یہ کام کہہ سکتے کہ 26 گھنٹوں میں یہاں آ کر 26 گھنٹوں میں واپس جا کے ان کی بالکل کایا پلٹ جاتی ہے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ باتیں سنتے ہیں اور سارا جو یہاں نظام دیکھتے ہیں. تو یہ اگر آپ عالمی مدی سے مشورہ کر لیں، ہماری اوورسیز کی اسلامی بہنیں اور ہمارے بیرون ملک کی مجلس سے ان کی مشاورتوں کے ساتھ وہ اسکیجول بنائیں. اور بہت میں نے دیکھا 12ویں میں جو باہر سے آئے نا میلاد پاک کے اجتماع میں وہ جلوسوں میں جو انہوں نے جھنڈے اٹھا کے شرکت کی ہے، باپ رے باپ کیا ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں. چاروں طرف سنیت ہی سنیت ہے، عشق رسول کے ڈنکے بج رہے. ایتھوپیا کے ایمبیسڈر تھے، امیر سنت سے ملاقات ہوئی. یہ پہلے فیضان مدینہ آ کر جا چکے ہیں، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں شیخ سے مل کے ان کی دستبوسی کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. تو وہ اس کے لیے خاص طور پر آئے، وزٹ بھی ہوا، گھر بھی آئے. ان کی ایک ہی بات تھی، آپ ایتھوپیا آئیں، آپ ہمیں کہیں کیا کرنا ہے، ہم آپ کو کر کے دیں گے، گورنمنٹ سے ہم بات کریں گے. یہاں پر انڈونیشیا کے کونسلر جنرل آئے اور بھی دیگر ممالک کونسلر، ابھی آپ کے سامنے اس دن عمان کے کونسلر جنرل آئے، ان کے نائب آئے، اور جو دوسرے جو عمان کی جو پرسنالٹی تھی جو وہاں کے زکوٰۃ کی بھی تھی اور دیگر ان کی اتھارٹی تھی وہاں کی. اب یہ سارے جو آئے عمان سے یہاں سے یہ ہمیں آفر کر کے جاتے ہیں کہ آپ کہیں کیا کرنا ہے. اب آپ کو پتہ ہے آپ جس ملک سے آئے ہیں، اگر اس ملک کے اس طرح کی اتھارٹیز اور اتھورائز لوگ اگر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو آفر کرتے ہیں، اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے کس قدر دعوت اسلامی کے بتائے ہوئے طریقہ کار میں رہ کر ہم دینی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. آفر اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا پھر پروسیجر ہے، کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ، تو ایک شخص اگر آپ کو آفر کرتے تو بہت ہوتی، یوں آفر کرتے نہیں یہ لوگ، مگر ماشاءاللہ یہ اللہ پاک کا بہت رحمت ہے، بہت رحمت ہے، یہ آفریں کر رہے ہیں. اگر ہماری کوششوں سے کوئی مقامی اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں آگے بڑھ جائیں اور وہ ماشاءاللہ دینی کام ہمارے کرنا شروع کر دیں تو کیا ہم ان کو نگران بھی بنا دیں اور ان کے ماتحت پھر ہم کیسے کام کریں؟ وہ تو ہمارے ذریعے تو ماحول میں آئے ہیں. اس بارے میں آپ کیا تربیت فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ بات تو آپ کی ماحول میں لائیں، ان کو جو ماحول میں لائے اب یہ ان سب سے آگے نکل گئے، آپ کے سامنے شورا کے نگران بن گئے. اب وہ جو لایا میرا بھائی جو بھی لایا وہ بولے شورا کا نگران کیسے بنے، میں لایا ہوں، پہلے میرا حق ہے. تو یہ نہیں ہے، جو کام کرے اس کو سلام ہے. بعض وقت لانے والے جو ہے نا وہ محبت بڑھاؤ والوں کے وہ بیچارے مرون منت ہو جاتے ہیں، ڈھونڈنا پڑتا کیا کہاں ہم نے جس کو لایا وہ کہاں نکل گیا. ہم نے جیسا نیا اکاؤنٹ کھول لیا ہے، اگر اس کو اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دو تو بہرحال لے کے جس میں صلاحیت اس کو آگے بڑھانی چاہیے. بلکہ اگر کوئی 19-20 بھی ہو نا وہاں کا وطنی اور اس سے کچھ زیادہ باصلاحیت دوسرا ہو بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھے. وہ بڑھے گا تو وہ ظاہر کہ الجنس یمیل الی جنسی کہ جنس اپنی جنس کو کھینچتی ہے، وہ اپنے وطنیوں کو لائے گا، زیادہ تر وہ اسی کو لائے گا. تو یہ ہمارا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. تو اس لیے ان کو تو آگے بڑھانا ہی بڑھانا ہے. اس کا طریقہ حضور بیان کیا ہوا شاید آپ کو یاد ہوگا. ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا ہے کسی نے، ہاتھ اٹھائیں جسے ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا ہو، ٹھیک ہے نا، آپ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا. جو انسٹرکٹر ہے وہ پہلے آپ کو پیسنجر سیٹ پہ پہلے تو وہ آپ کو تھیوری سکھاتا ہے، رائٹ، اس کے بعد وہ آپ کو پیسنجر سیٹ پہ بٹھاتا ہے اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہے، رائٹ. پھر آپ کو ڈرائیو کر کے دکھاتا ہے کہ ڈرائیو ایسے کیا جاتا ہے، صحیح.
پھر وہ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھاتا ہے، صحیح ہے، اور آپ کو کہتا ہے آپ ڈرائیو کریں، میں بیٹھا ہوا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کہیں چوٹ نہ لگے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. وہ آپ کی ڈرائیونگ کو بھی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھ کے دیکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ اب آپ کو ڈرائیونگ آ گئی، اب آپ گاڑی چلاؤ. ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہی تو کرنا ہوتا ہے. آپ اسے دعوت اسلامی بتائیں، دعوت اسلامی سکھائیں، اس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، پھر آپ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھائیں اور آپ اس کے ساتھ رہیں، تاکہ اللہ نہ کرے کہیں وہ بھول ایسی نہ کر لے جس سے دعوت اسلامی کو تنظیمی طور پر کوئی نقصان ہو. مگر آپ اس کے ہاتھ پہ اسٹیئرنگ تو دیں، اور جب آپ کو لگے کہ الحمدللہ یہ چل رہی ہے، پہلے ایل کا نشان لگے گا، اس کے بعد وہ بھی اٹھا دیں، تو اس کو سونپ دیں انشاءاللہ تعالی. ہم اسی طرح تقریباً ہم میں سے ہر ایک اسی طرح سیکھتے سیکھتے ہی آگے بڑھا ہے نا، وہ بھی سیکھتے سیکھتے آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اسلامی بہنوں کی طرف سے ایک سوال یہ آیا کہ گھر کے جو محرم ہیں انہیں دینی ماحول کے قریب کیسے لایا جا سکے، ہماری رہنمائی فرمائیں. گھر میں ان کا جو بھی شریعت کے مطابق حکم ہے اس پر عمل کیا جائے، خوب خدمت کی جائے. ویسے بھی حق ہے بچوں کے ابو کا خدمت کرنے کے، وہ خدمت اس کی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اس کے مزاج کا خیال رکھا جائے. اب وہ تھکا ہارا آیا، بچے نے پیالہ توڑ دیا تھا، اب اگر وہ بچوں کی امی ابھی اس کو بیٹھنے نہیں دیتی، دم لینے نہیں دیتی، اور شروع ہو جاتی ہے کہ تمہارے بیٹے نے پیالہ توڑ دیا، سنبھالو تم، مجھ سے میری تو مانتا نہیں ہے، تم بھی روب نہیں رکھتے. اب وہ تھکا ہارا بیچارہ آیا اور اپنی شکایات کی لسٹ دے دی اس کو، تو وہ ماحول نہیں بن سکے گا. اس لیے وہ موقع محل کے حساب سے ہی اس کا انداز، جب تھکا آ رہا ہے کھڑے ہو کر اس سے استقبال کرے، اور اس کو مطلب یعنی کہ پانی کا پوچھے، سمجھے وغیرہ، اس کو مطلب کہ جو بھی ریکوائرمنٹس ہو اس طرح کی، تو اس کو پوری کرنے کے لیے خود کو تیار رکھے، مسکرا کر اس کا استقبال کرے. اب یہ بھی تو مشکل ہے، منہ پھلا کے سپاٹ چہرے سے اس کو دروازہ کھول کے چلی گئی تو وہ سیٹ نہیں ہوگا، بزن نہیں ہو، سیٹ بھی نہیں ہوگا. تو تھوڑا مسکرا کر اس کو ویلکم کریں گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بڑھتی چلی جائے گی. جب آپ کی محبت اس کے دل میں غالب رہے گی تو آپ جو بات کہیں گی نیکی کی، وہ اس کا اثر کرے گی. اس طرح ان کی ماں ہے، بہنیں، اور یہ چاہے گا کہ ان کی بھی خدمت کی جائے، اس میں اس کی خوشی ہے، تو یوں اس کی بھی خدمت کرتی رہے. اور ان کو بھی چاہیے، شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی سے اس نے سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، مسکرائے اور وغیرہ، ان کا بھی خیال رکھے. لیکن اب چونکہ وہاں ایک ماحول نہیں ہے نا، وہ ہمارے پاس ہے، تو اس لیے یہ ماحول بنانا چاہتی ہے. اس کو اس طرح پھر اپنے 19 مدنی پھول، نیک اعمال کے رسالے میں گھر میں ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول ہیں، اس کے مطابق جو ممکن ہیں ان پر عمل کیا جائے. تو اس طرح انشاءاللہ گھر میں سافٹ ماحول بنے گا. ان کو وقتاً فوقتاً جو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، گھر میں درس شروع کرنا ہے وغیرہ، یہ ترکیبیں اگر کریں گی تو اللہ کرے گھر میں ماحول بن جائے گا انشاءاللہ الکریم. ایک محاورہ لکھ کر بھیجا ہے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. کہتے پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، یہ کہنا کیسا؟ پیٹ پوجا، ہمارے ماں یہی بولتے ہیں کہ بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لو پھر کام دوجا. اب یہ کہ لفظ پوجا ہندی لفظ ہے، ہمارے ہاں عبادت بولتے ہیں، تو ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. پہلے پیٹ پوجا پھر دوسرا کام، یوں مطلب بھوک لگی ہے شدت کی، کھانا بھی حاضر ہے، نفس غالب ہے، تو اب تو پہلے بھوک مٹائے پھر نماز پڑھے، ورنہ پھر نماز میں وہ منہ میں پانی آتا رہے گا، کھانا کھاتا رہے گا. دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے. یہ سوال ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ پیٹ پوجا کر لوں تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ کیا تجدید نکاح رینیو کرنی ہوگی؟ تو جواب یہ دیا، یہ جملہ کہنا کفر نہیں، لہذا تجدید ایمان و تجدید نکاح بھی لازم نہیں، ضروری نہیں ہے کہ نئے سرے سے ایمان لائے، نئے سرے سے نکاح کرے. البتہ ایسا کہنے سے بچنا چاہیے. تو وہ جملہ بھی اسی طرح کا ہے، پہلے پیٹ پوجا
بعد میں کام دوجا. تو اس طرح کے جملے نہ کہے جائیں. ویسے بھی جو تھوڑا بہت دین کی سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے تشویش کی بھی تو تشویش کا باعث بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. بہرحال یہ کہ نہ کہا جائے, لیکن کہنے والے کو کوئی شرعی حکم نہیں لگے گا, کوئی چارج اس پر نہیں لگے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah qui a su nous permettre, en tout cas, de nous retrouver une fois encore de plus devant notre cheikh. Qu'Allah lui prête longue vie et qu'il nous fasse profiter de ses connaissances. Ya cheikh, c'est pas une question mais plutôt une demande. Je voulais, en tout cas, s'il y a un conseil, un seul conseil à donner, quel sera le conseil que vous allez me donner? Et après, je demande au cheikh qu'il, en tout cas, nous fasse des doigts pour moi, pour mes frères et pour notre pays aussi, pour notre pays qui est le Niger. Nous sommes dans une situation très, très insupportable après le coup d'État qui s'est passé récemment. Il y a de cela 3 mois. Donc, je demande au cheikh de nous faire des invocations spécialement pour notre pays, pour aussi les frères qui sont en Palestine et aussi mes parents, Inch'Allah. Jazakumullah khairan kathira, Inch'Allah. Avant 2 ans, on ne connaît pas la dawat islamique. Et maintenant, par la grâce d'Allah, avec les frères Sayyid Amin Shirazi, Hafizahullah, c'est à travers lui que j'ai connu la dawat islamique. Il était un combatif, il a vraiment des comportements. Et c'est aujourd'hui que je suis que c'était en tout cas votre tarbiya, c'est la tarbiya du cheikh. Il me cite souvent Cheikhi. Aujourd'hui, maintenant, je suis venu aussi, j'ai pris la tariqa avec les cheikhs. Maintenant, si on retourne à la maison et qu'il me dit Cheikhi, je vais lui dire à Saïdi. Si vous parlez de Cheikh Amir Ahl Sunnah, donc il faut dire Cheikhna, il ne faut pas dire Cheikhi. Il faut dire notre Cheikh et pas mon Cheikh. Inch'Allah. Jazakumullahu anna khairan kathira. Inch'Allah. انہوں نے فرینچ میں سوال کیا ہے. ان کا نام سائیدو ہے, یہ نائجر سے آئے. ان کے سوال کا مفہوم یہ, سب سے پہلے تو انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر ادا کیا ہے کہ ایک بار پھر آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے انہوں نے, اور مزید انہوں نے دعا کی ہے کہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ عز و جل, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیا کہ ہم مزید آپ کے علم سے نفع اٹھا سکیں. پھر انہوں نے عرض کیا کہ ان کا ایک سوال نہیں ہے لیکن ایک عرض ہے کہ اگر آپ نے انہیں صرف ایک ہی ایڈوائس دینا ہو تو وہ کون سا ہوگا؟ اگر صرف ایک ہی دینا ہو تو وہ ایڈوائس کون سا ہوگا؟ اس کے بعد انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کے لیے, ان کے بھائیوں کے لیے, ان کے ملک کے لیے, نائجیر کے لیے دعا کریں کہ ادھر بھی کافی کریٹیکل سچویشن ہے, تو ادھر کے لیے مسلمانوں کے لیے دعا کریں, اور فلسطین کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی, اور ان کے لیے بھی دعا کریں. اور آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال پہلے یہ دعوت اسلامی کو جانتے نہیں تھے, تو یہ امین شیرازی بھائی ہیں, ان کی کوششوں سے 2 سال پہلے ان پہ کوشش کیا ہے تو یہ دعوت اسلامی میں آئے ہیں, اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ شیخی یعنی میرا شیخ میرا شیخ. تو اب جب واپس جائیں گے تو انہیں بولیں گے کہ اب شیخ ہی نہیں لیکن شیخ نہ بولنا, ہمارا شیخ. وہ ذہین معلوم ہوتا ہے, 100 سوالوں کا ایک سوال کر دیا انہوں نے. ماشاءاللہ بارک اللہ. خواہش تو میری بھی ہے لیکن عمل اللہ نصیب کرے. تو میں آپ کو وہی خواہش اپنی پیش کر دیتا ہوں کہ صرف وہی کام کریں جس میں ثواب ملے. اگر اس پر عمل ہو جائے نا تو پھر سارے مسئلے ہمارا جائیں. کام کرنا وہی اس میں ثواب ملے. سارے فالتو ادھر ادھر کے سب کانٹ چھانٹ ہو گئے. گناہ تو ویسے ہی بھاگ گئے. گناہ کرنے میں ثواب تو ملنے سے رہا, فضول میں بھی ثواب نہیں ملتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
یہ تو بہت اچھے مبلغ بن سکتے ہیں, ذہین معلوم ہو رہے کافی شارپ, اللہ برکت دے. بارک اللہ فیکم. ثواب کا کام کرنے سے رب مل جائے گا, اس کے حبیب مل جائیں گے, تو اب کمی کیا, مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے, دونوں عالم کو پا لیا ہم نے. جب دونوں عالم, اس کا معنی کیا؟ آپ سے کسوٹی کروں؟ نہیں, دونوں عالم تو سنتے ہم, دونوں عالم کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے ریگولر مدنی مذاکرے والے تو سمجھ جائیں گے, کبھی نہ یہ باتیں ہوئی ہوں گی. ویسے اگر ہمارے دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے جواب دینا چاہیں تو کچھ نوٹ ہے میرے پاس. ویسے اوورسیز والا کوئی جواب دے, اور جواب نہ دے تو 12 مہینے کا مسافر بن جائے. دو عالم میننگ کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسنین اتاری, ایران سے. ایران؟ جی. اللہ اکبر, یہ بتا دیں گے شاید. میں جو سمجھ سکا ہوں, جیسے دو عالم, ایک ہے دنیا اور ایک آخرت, قیامت, جیسے دنیا کے بھی مالک اور آخرت کے بھی مالک. جواب درست ہے, نہ دنیا و آخرت, جی. دو عالم. جی. دو عالم میں بٹتا ہے باڑا یہاں کا, ہم ہی ایک نہیں ریزہ خار مدینہ. یعنی مطلب مدینہ وہ ہے کہ دونوں عالم میں یہاں کی خیرات بٹ رہی ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی مدینے سے خیرات بٹ رہی ہے. ہم اکیلے ہی مدینے کے ٹکڑوں پر پلنے والے نہیں ہیں, آخرت والوں کو ملے گی یہ خیرات, تو مل رہی ہے. یہ ہمارے حافظ صاحب کو, حافظ حسنین جی, ہاں, یہ 26 اعتکاف میں لائیں گے انہوں نے. انشاءاللہ کہا تو اٹھا دے کو, اللہ کرے اس سے ان کو اسباب ہو جائیں گے یہ لے آئیں. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول